بڑا خطرہ اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر آ رہی ہے اور صحیح مسلم کے اندر آ رہی ہے۔ ناظرین، صحیح البخاری وہ کتاب ہے جس کا رتبہ اور مقام پوری دنیا نے مانا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قرآن مجید کے بعد اگر شان اور رتبہ ہے تو وہ صحیح البخاری کا ہے۔ تو صحیح البخاری جو ہے اس کے اندر حدیث میں نے پڑھ دی ہے، حدیث لمبی ہے، وہ میں نے آخر پہ حدیث کو بھی مینشن کر دیا ہے، ناظرین وہاں سے پڑھ سکتے ہیں حدیث کو، مفصل حدیث آ رہی ہے، لیکن یہاں میں نے اس حدیث کے ایک ٹکڑے کا معنی لکھا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، ہر عورت ذمہ دار ہے اپنے خاوند کے گھر کی، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا روز محشر۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کریں گے کہ اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اس کے شوہر کے متعلق، کہ آپ نے اپنے شوہر کے متعلق گھر کو کیسا چلایا، اپنی اولاد کے متعلق بچوں کا کیسا خیال کیا، اور اپنے گھر کے متعلق اپنے گھر کی حفاظت، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کی یا نہیں کی۔ تو اس چیز کے متعلق روز محشر اللہ تبارک و تعالی عورت سے بھی سوال کریں گے۔ اس کی دلیل وہ ناظرین آگے آ رہی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی اس میں مفصل ڈسکس بھی کروں گا۔ بات اتنی لمبی نہیں ہے، ٹاپک اتنا لمبا نہیں ہے، مختصر ہے جو کہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم نے جیسی تربیت کرنی ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کو یہودی بنا لیں، مجوسی بنا لیں یا کیمونسٹ بنا لیں، یہ ان پر ہے۔ اور وہ حدیث جو میں بتا رہا تھا کہ وہ حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پھر آگے وہی بڑی حدیث مفصل، اور اتنی مفصل بھی نہیں ہے، مختصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اوپر حدیث ہے عربی کے اندر جس کا حوالہ بھی ساتھ مینشن ہے اور حدیث نمبر بھی ساتھ اس کے موجود ہے، اور شروع میں تھمبنیل پر بھی میں نے اس کا ٹائٹل اس کا ڈسکس کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ذمہ دار ہے ہر بندہ، ہر شخص، اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ امیر ذمہ دار ہے، امیر ذمہ دار ہے، جو سردار ہے، بڑا ہے، نائب ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، وہ نائب، وہ اس کے متعلق فرمایا کہ وہ ذمہ دار ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر ذمہ دار ہے۔ یہ حدیث وہی آ گئی، وہی بات آ گئی کہ جو میں نے شروع میں ڈسکس کیا۔ اسی طرح تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے۔ جی ناظرین، ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح تربیت کریں گے اولاد ویسی ہی ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے تمام اعمال جو وہ کرتا تھا وہ سب منقطع ہو جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، سوائے تین کے۔ وہ تین کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جو اس نے کر دیا وہ جاری ہے، اس کا اجر و ثواب، کسی جگہ پہ درخت لگا دیا، کسی جگہ پہ پانی کا نظام چلا دیا تو وہ صدقہ جاریہ یا مسجد بنوا دی، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح کسی نے علم چھوڑا، ینتفع بہ، ہاں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نفع لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ قیامت تک آگے سے آگے شاگرد پیدا ہوتے گئے اور وہ علم دین کا پھیلاتے گئے۔ اور اسی طرح نیک اولاد، والد صالح، نیک اولاد جس کی تربیت اچھی کی گئی تھی اور دین کے مطابق ان کو نماز کا کہا گیا، ماں باپ نماز کا کہتے رہی، ماں ان کو قرآن کا کہتی رہی، ماں ان کو مسجد بھیجتی تھی، ماں ان کو دعائیں سکھاتی تھی۔ جس طرح دنیا کی ہم تعلیم دیتے ہیں اسی طرح دین کی تعلیم کو بڑے خلوص کے ساتھ دیتی رہی۔
اب ماں دنیا سے چلی گئی ہے، یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہوا، نوجوان بن گیا اور ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ماں ذمہ دار تھی، اس نے اچھائی کی طرف لگایا، اپنی ذمہ داری پوری کی، آج بچہ دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا اجر جاری رہے گا، اس ماں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔